अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे पास एक प्लान है घर का, जिसकी चौड़ाई 18 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 40 फीट है। तो इसका मैं आपको सेक्शन और इसका फ्रंट एलिवेशन 2D में बना के दिखाऊंगा और आपको इसका तरीका भी बताऊंगा इसको कैसे बनाते हैं। तो अगर आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्लान है, इसका सेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं इसका सेक्शन 2 बनाऊंगा, 2 सेक्शन इसके बनाऊंगा। एक इसका मैं लंबाई की तरफ बनाऊंगा जो 40 फीट की तरफ होगा, और एक सेक्शन इसका मैं बनाऊंगा जो स्टेयर के एरिया से, स्टेयर की जगह से जो कट होगा, जो चौड़ाई की तरफ होगा। मैं सिर्फ इसके स्टेयर का ही एक सेक्शन बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैं अपनी टेम्पलेट यूज़ करता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो मैंने ये अपना टेम्पलेट बना के रखा है डिज़ाइन के लिए। जो भी मैं चीज़ डिज़ाइन करता हूँ तो मैं ये अपनी टेम्पलेट्स को ही यूज़ करके अपना जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करता हूँ। अपनी डिटेल ड्राइंग्स और अपनी नॉर्मल जो आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चर या इसके मतलब जो भी ड्राइंग्स है, प्लम्बिंग की ड्राइंग है या कोई भी ड्राइंग जो डिटेल ड्राइंग्स है, मैं इनको बनाने के लिए ये मेरा एक खूबसूरत सा टेम्पलेट मैंने बना के रखा हुआ है। फर्नीचर्स है, इसमें फिक्सचर्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये यूज़ करके मैं इसको बनाता हूँ। तो सेक्शन लाइंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 2 सेक्शन लाइंस की। तो मैं इसको सेक्शन लाइन एक ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने प्लान में आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। कंट्रोल V पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर लूँगा। इसको मैं सेक्शन B दे देता हूँ और यहाँ से ये शीट नंबर आपने लिखना है, कौन सी शीट पे आप इसको शो कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने ये सेक्शन जो शीट 3 और वहाँ पे आपने जो डिटेल लिखनी है वो आपने यहाँ पे रिवीजन जो है इसका वो यहाँ पे इसको चेंज करना है। ओके, तो मैं फ़िलहाल B ही चेंज करूँगा। उसके साथ ही मैं इसको मूव करता हूँ, थोड़ा मूव करके यहाँ पे रख लूँगा। ये मैंने एरोज बनाए हुए हैं, ये ब्लॉक रेफरेंस के लिए हैं। ब्लॉक के रेफरेंस को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच करने के लिए एरोज हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करके चारों प्लेन्स के ऊपर एक ही लाइन को रख लेता हूँ। अगर मैं इसको लहदा लगाऊंगा तो लहदा भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो इसको लहदा लगाने के लिए इसका तरीकाकार ये, जैसे ही आप एक प्लान पे आप इसको सेट करेंगे, यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं पीछे की तरफ। 40 को थोड़ा ऊपर मूव करके तीनों को 40 को डिलीट कर देते हैं और इस 40 को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से आउटसाइड से, यहाँ पे और यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने सेक्शन B लगाया। सेक्शन B को CO कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपका जो पता है कि आपको ये कॉर्नर चेंज नहीं हुआ, कोई जगह चेंज नहीं हुई, तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके हर प्लान के ऊपर आप पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपियाँ आगे प्लान के ऊपर बनती जाएंगी। तो ये थोड़े प्लान हमारे साथ साथ हैं, इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। मूव करने के लिए M की कमांड है 24। मैं 24 इंच तकरीबन मूव करता हूँ ताकि मेरे प्लान को ज़्यादा दूर मुझे ना देखना पड़े। तो इसके साथ ही हम इसको भी मूव कर लेते हैं। इसको मूव करने के लिए 24। ठीक है, ये मैंने इसकी सेक्शन की B लाइन लगाई थी। तो B लाइन से पहले अभी इसकी A बाकी है, तो A को भी हम इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इसको आप चेक कर लें, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो B का A हो जाएगा, मगर सारों पे चेंज ना हो जाए, बस ये ख्याल करना है, तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको रोटेट कर लें। रोटेट करके आप यहाँ से इसको जहाँ पे आपने मुनासिब आपको लगे वहाँ पे आपने रखना है। एक बार आपने इसको एंड तक ले आना है, जो प्लान के बाहर तक। जब आप इसको प्लान के बाहर तक ले आएंगे वहाँ पे लाके आपने इसको छोड़ देना है। वहाँ पे आपने इसको छोड़ के अभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम जगह पर ही रखना है, क्योंकि मैंने ये सेक्शन के अंदर ये इसका मेन गेट का जो है बीम है, इसको भी साथ में मैंने लेके आना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वही जो मेरा कॉर्नर
اوکے ہے، وہاں سے مجھے پتہ ہے مجھے کوئی بھی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں میرا پورا ڈیزائن اس کے اندر آ رہا ہے. تو میں اس کو کاپی کر کے چاروں پلانس کے اوپر سیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کا لینتھ کا جو سیکشن ہے 40 فٹ کی طرف اس کو بنانا سٹارٹ کروں گا. تو یہ میرے آرکیٹیکچر پلان ریڈی ہو گئے. ابھی میں اس کو کرتا ہوں کاپی، CO انٹر، کاپی کر کے میں یہاں پہ لے آتا ہوں. یہاں پہ لا کے میں ان کو روٹیٹ کر لیتا ہوں ورٹیکلی اوپر کی طرف. تو میں اس کو RO انٹر روٹیٹ کر کے میں اس کو ساتھ میں ہی اوپر کی طرف کرتا ہوں. تو 90 ڈگری پہ میں نے اس کو روٹیٹ کر لیا. ابھی یہ میرے چاروں پلانس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. تو آپ نے اس کو کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کا پلان، سارے پلان ایک جگہ پہ ہیں یا نہیں ہیں. تو جیسے ہی آپ ان کو پلانس کو ایک جگہ میں دیکھیں گے تو آپ نے ورٹیکلی اس کی یہ جو لائن ہے، کارنر ہے، جس کو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا یہ کارنر ٹھیک ہے، تو آپ نے سارے پلانس کو اس کے ساتھ چیک کر لینا ہے. چیک کرنے کے بعد آپ نے یہ لائن ڈیلیٹ کر دینی ہے. ابھی آپ سٹارٹ کریں، ہمارا سیکشن بنانا شروع کریں. ٹھیک ہے، تو سیکشن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ایک ہاریزنٹل لائن جو ہے وہ یہاں پہ لگا لینی ہے. کہیں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، مگر میں تھوڑا نیچے کر کے لگاؤں گا کیونکہ میں نے یہاں سے کام شروع کرنا ہے اپنا اوپر کی طرف. میرے ایلیویشن میں کوئی بھی چینجز کروں میں تو مجھے اس میں فرق نہ محسوس ہو. تو میں اس کی جو لیئر ہے وہ ایلیویشن مڈ کی دے لیتا ہوں. مڈ ایلیویشن ہے یہ میرا. تو یہ میں اس کی لیئر کی لائن کی جو لیئر ہے وہ چینج کر لیتا ہوں. ابھی میں اس کی XL انٹر، ورٹیکل انٹر، کنسٹرکشن لائن بھی اس کو بولتے ہیں. تو جہاں سے سیکشن کٹ ہے وہاں پہ ہم اس کو لگاتے ہیں اور ہمیں پتہ رہے گا کہ کون سی جگہ سے ہم نے کیا چیز کٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیئر کا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کا شیڈ ہے. اوکے، آپ یہاں پہ آ جائیں. یہاں پہ آپ نے OF آف سیٹ انٹر 3 انچ کا ہمارا جو پلنتھ بیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم اپنے ڈور لیول کے اوپر PCC ڈالتے ہیں تھوڑی سی 3 انچ کی پلنتھ اس کو بولتے ہیں. تو اس کے نیچے ہمارا پلنتھ بیم ہوگا جو 9 انچ کا ہوگا. تو پلنتھ بیم ہو گیا. اور اس کے بعد ہم یہاں سے نیچے آئیں گے. یہ اس کو ہم فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، ہم 24 لے لیتے ہیں فاؤنڈیشن کی لائن کو. 24 انچ لے لیتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو 12 انچ اور بڑھا لیں نیچے. تو وہ تو فاؤنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اس کو کنٹینیوسلی نیچے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس لائن آ گئی ہے. ابھی اس کے اوپر ہم نے کنٹینیو کا سائن بنانا ہے. تو کنٹینیو کا سائن میں نے آلریڈی بنا کے رکھا ہوا ہے میرے پاس. یہ دیکھیں جی، بریک لائن جو ہے وہ میرے پاس آلریڈی بنی ہوئی ہے میرے سیکشنز پہ. میں نے جو اپنے انوٹیشن میں بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے ٹیمپلیٹ کے اندر، اس کو میں یہاں سے اٹھا کے صرف یہاں پہ رکھوں گا اور تھوڑا سا موو کروں گا. تو میرے لیے یہ سیٹ ہے. اگر آپ کو چاہیے ایکسٹینڈ کرنی تو آپ اس کو زیادہ لائنز کو بڑا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. میرے لیے یہ اوکے ہے. میں اس کو کاپی کروں گا یہاں سے، تینوں لائنز کے اوپر ہی میں اس کو پیسٹ کر دوں گا. اوکے، تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے ایلیویشن کی لائن تھی. تو ابھی میں اس کا آف سیٹ لیتا ہوں اپ کی طرف. 11 فٹ میں نے ہر فلور کی ہائٹ رکھی ہے. تو فنش فلور لیول ہے جو، یہ ہمارا فنش فلور لیول بھی ہوگا، ہمارا ڈور لیول بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پہ میں نے 11 فٹ اس کو رکھا ہے. 11 فٹ پہ میں نے گھر کی جو روف ہے اس میں نے رکھی ہے 6 انچ. اس کا نیچے سے آف سیٹ لیتے ہیں. 6 انچ کی سلیب رکھ لیں، 5 انچ کی رکھ لیں، کیونکہ میں نے 6 انچ رکھی ہے، مجھے مختلف جگہ پہ تھوڑی سلیب کو کم کرنا پڑے گا. تو میں نے اسی لیے اس کو 6 انچ رکھا ہے تاکہ کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو میں نے اس کو 6 فٹ رکھا ہے، 6 انچ رکھا ہے. تو آپ اس کی لائنز کو، آؤٹر لائن کو ڈیلیٹ کر دیں، یا تو آپ اس کی سلیب کی لائن جو ہے نا وہ میں چینج کر کے اس کی پلاسٹر یا گریٹنگ کی لائن کو دے دیتا ہوں، پلاسٹر ہی دے دیتا ہوں. پلاسٹر کی لائن کو دے دیتا ہوں. یہ اس کی لائن جو ہے میں ورٹیکلی اس کو B وال دے دیتا ہوں، کیونکہ میرا ایلیویشن جو ہے وہ میں زیادہ تھکنس میں نہیں کوئی چیز لانا چاہتا. بس نارمل مجھے نظر آئے کہ ہاں جی یہ اچھا ہے، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کو لو کا لیول دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو
یہ یہاں تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو آپ کے ساتھ یہ لیول کی لائن آ گئی ہے سیکشنز کی. ابھی آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. یہ آپ کے پاس آپ کی روف جو ہے آپ کی سلیب بن گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا اندر جو ہے وہ لیول جو ہے وہ آپ کو 10 فٹ 6 انچ ملے گا. سوری ڈائمینشن چینج کر لیتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں 10 فٹ 6 انچ آپ کو اس کا انسائڈ ٹو انسائڈ ملے گا. یہ 10 فٹ 6 انچ اس لیے رکھا ہے کہ مختلف گھروں کی جو ہائٹ ہے وہ 10 فٹ ہی رکھتے ہیں لوگ، مگر جب سیلنگ کرتے ہیں تو وہ اور ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو وہ بالکل چھوٹی ہائٹ نظر آتی ہے، تو خوبصورت نہیں لگتا. کسی جگہ پہ سیلنگ زیادہ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے، کسی جگہ پہ اپ کرنی پڑتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو 10 فٹ 6 انچ رکھا ہے. سیلنگ کا ایشو نہیں ہوگا یہاں پہ. اس کے بعد آپ کے پاس یہ گھر کا اینڈ ہے، تو گھر کے اینڈ پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو یہاں پہ آپ اس کو جو ہے بیم بنا دیں گے. یہ والا ایریا ڈیلیٹ کر دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ فنش فلور لیول کا بھی سوری یہاں پہ بھی ڈیلیٹ. ہاں، تو یہ ہمارا بیم جو اس کے نیچے ہم بیم ڈالیں گے. تو اس بیم کی جو اندر والی لائن ہے جو ہمیں شو ہو رہی ہے، جو وہاں سے کٹ ہو جائے گا یہ بیم، تو یہ خالی ایریا نا، نیچے کمپیکٹڈ سوائل ہے یہ. تو یہ کمپیکٹڈ سوائل جو ہے اس کو ہم سوائل کا میں بعد میں آپ کو ہیچ کرنے کا بتاؤں گا. یہاں پہ بھی یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا ریمپ ہے اور اس کا ایلیویشن وغیرہ ہے. تو ریمپ کا ریمپ ہی ہم بنائیں گے. تو یہاں سے ہمارا یہ فنش فلور لیول ہے. فنش فلور لیول سے 30 انچ ہمارا ڈاؤن ہے روڈ لیول. تو یہ روڈ لیول ہے، ٹھیک ہے. یہ روڈ لیول سے ہی ہمارا ریمپ کا سائز معلوم ہوگا. تو یہاں سے میں نے جو ریمپ کا سائز رکھتا ہوں وہ 60 انچ رکھ لیتا ہوں. تو یہاں سے میں 36 انچ لگا دیتا ہوں. تو یہ میرا ریمپ ہو گیا. ریمپ کے سامنے جو ہے یہ میں ریمپ کو ایک بار دیکھیں. پی ریمپ، یہ پی ریمپ ہے. یہ سیکشن لائنز ہو جائیں گی. یہ سیکشن لائنز میں ہی ان کو لے آتے ہیں اور ان کو ڈیش دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سیکشن لائن کا آلریڈی لائن بنی ہوئی ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھ لینا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا. اوکے. تو یہ اس کا سیکشن کیا ہے، اور ہاں یہ اس کی دیوار کے اوپر میں نے جب آپ کو یہ ابھی اس کے ایلیویشن کی چیزیں جو ہیں ان کو ڈرا کرتے ہیں ساتھ میں. یہ ہمارے ایلیویشن میں یہ اوپننگ آ رہی ہے. سوری F3 یہ اوپننگ آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی کون سی اوپننگ ہے؟ یہ وارڈروب کی اوپننگ ہے. اس کو ہم 84 کے اوپر اس کو اوپننگ ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹرم کر دیتے ہیں، اس کو جوائن کر دیتے ہیں تاکہ جوائن رہے. اور یہ ڈریس کی اوپننگ ہے. ڈریس کے اندر اس کی وارڈروب نظر آئے گی. وارڈروب کا بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں کس طرح بنانا آپ نے. تو یہاں پر آپ کی سٹیر ہے. سٹیر کے ساتھ یہ ہے اوپننگ. اوکے. تو یہاں پہ 96 انچ کا آف سیٹ ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہاں سے اس کے 9 انچ پلاسٹر کو بھی آپ یہیں پہ بنا لیں. اگر اس کا پلاسٹر بنانا ہے تو آپ ہاف انچ اس کا آف سیٹ اندر کی طرف لیں گے تو اس کا پلاسٹر بن جائے گا. مگر یہاں پہ ہم صرف ڈیٹیل نہیں بنا رہے، یہاں سے ہم صرف ایلیویشن بنا رہے ہیں. ایلیویشن کے ساتھ یہاں پہ بیم آ جائے گا 9 انچ کا. بیم کے ساتھ یہ ایلیویشن کی لائن آ جائیں گی. یہ ایلیویشن لائٹ پہ آ جائے گی لائن. یہاں پہ ہمارا جو اوپن ڈور ہے تو اوپن ڈور کے ساتھ اس کا صرف شو کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہماری کیا ہے جو کاٹ ہے 2 انچ کی
یہ ہماری ڈور میں آئے گی. ڈور کے اندر یہاں پہ ہیچ کر دیں. یہ کٹنگ ایریا ہے. اس کا اسکیل یہاں سے تھوڑا بڑھا دیں. اسکیل بڑھانے کے بعد آپ یہاں پہ بھی ہیچ کر دیں. اس میں کنکریٹ ہیچ ہوگا. کنکریٹ کے لیے آرکونک یوز کرتے ہیں. اس کو ہیچ کے لیے ہمیں آلریڈی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اس کا یہاں پہ ڈور آ رہا ہے ہمارا. تو 84 انچ کا ہمارا ڈور ہے. 7 فٹ ہائٹ ہے اس کی. یہ دونوں ڈیلیٹ کر دیں گے. اس کو سیم اس کی طرح یہاں پہ 9 انچ کا ہم بیم بنائیں گے. تو اسی کو کاپی کر کے یہاں پہ لے آئیں گے. جو ایکسٹرا لائنز نیچے کی طرف ہوگی ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اس کی جو کٹ ہے اور یہاں پہ ڈور کا جو سیکشن ہے وہ ہم یہاں پہ بنا دیتے ہیں. ایک دو. پیچھے بیٹھا تھا گاڑی میں اجاز چلا رہا تھا. تو میں سن رہا تھا یہ جان کب چھڑا تھا اجاز جلدی کب جلدی پہنچتا تھا. تو طریقے ہے گھر. تو یہ ڈور ہے. ڈور کے ساتھ ہی ہم یہ میں نے ڈور کا جو ایلیویشن ہے اس کو بنا دیا ہے. ڈور جہاں سے کٹ ہو گیا. ابھی اس کا اسٹیئر کو ڈرا کرتے ہیں. اسٹیئر یا اس کا فرسٹ فلور کی ابھی لائنز جو وال اور ڈور کی جو ہمارا ایلیویشن ہے ڈورز کے وہ بنا لیتے ہیں. ایلیویشن میں یا سیکشن میں جو ڈور ہے ان کو اس کے بعد ہم اس کا ایلیویشن جو فرنٹ میں جو اس کے سیکشنز کے سامنے ایلیویشن یا سیکشنز کی لائنیں آ رہی ہیں وہ بناتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم اس کے اسٹیئر کو ڈرا کریں گے. ابھی اس کا فرسٹ فلور پہ میں لائنیں لیتا ہوں. فرسٹ فلور کی جو لائنز ہیں تو فرسٹ فلور کی بھی آلموسٹ سیم ہی لائن ہے. تو اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں. کاپی کرنے کے بعد اس کو فرسٹ فلور یہاں سے 11 آف سیٹ 11 فٹ اس کا اور آف سیٹ 6 انچ ڈاؤن کی طرف. تو کے بعد 30 انچ کی ہماری آف سیٹ 4.5 انچ ہمارا یہ سلیب کے ساتھ ہی اس کا کنکریٹ اوپر کی طرف کریں گے. یہاں پہ اس کی ریلنگ لگائیں گے. جو ریلنگ کا جو سائز ہے وہ 30 انچ ہو جائے گا یہاں سے اس کے اوپر. تو یہ گلاس کی نہیں تو آپ جو سے مرضی ریلنگ لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری ایلیویشن ہے وال کا. وال کی لو ایلیویشن کی لائن ہوگی. لائٹ کی لائن لگا دیتے ہیں آگے فرنٹ کی طرف. یہ تھرو آؤٹ اوپر کی طرف جائے گی. یہ ہمارا ریلنگ ہے تو ریلنگ کا ہم فکسچر پہ ہی ایڈ کر دیں گے. ریلنگ کے ساتھ یہ ہماری 1.5 انچ پہ 1.5 انچ کی ریلنگ ہوگی. اس کے ساتھ ہی اس کو فلٹ کر دیں گے. جوائن کر دیں گے اور آف سیٹ 0.5 اندر کی طرف آف سیٹ ڈالیں گے. تو یہ ہمارا گلاس ہوگا. اس کا گلاس کو ایک ونڈو کی لیئر دے دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہمارا گلاس ہوگا اور یہ ریلنگ اس کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ ڈور تھا مگر یہ ڈور کی جگہ پہ بھی ونڈو آ جائے گی. تو اس کو 7 فٹ پہ ہی رکھیں گے. یہاں سے اس کی لائن نیچے کو لے کے آئیں. اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں. اس کا جو لینتھ سے 12 انچ رکھ لیں آپ فلور لیول سے. اس کی ہائٹ ونڈو کی تو یہ 12 انچ ہوگی. 12 انچ کے بعد ہماری ونڈو کا سیکشن ہے. تو ونڈو کا جو سیکشن ہے میں نے اس میں بنا کے رکھا ہوا. یہ 9 انچ کی ونڈو کا سیکشن ہے.
تو آپ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہاں سے اپنے پلان سے بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ کاپی کر لیں، کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ لیں، اس کو روٹیٹ کر لیں ورٹیکلی، اسٹریچ کر لیں، اس کو اسٹریچ کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے، یہاں سے موو کر کے یہاں پر، اوکے، یہاں سے آپ کو اس کا اسٹریچ کر کے یہ دیکھیں، یہ آپ کے سیکشن کی ونڈو کا سیکشن ہو گیا۔ ابھی اس کے ساتھ آپ کا ڈور کا سیکشن آپ نے بنایا تھا، تو یہاں پہ میرا یہ ایک ڈور ایلیویشن میں آ رہا ہے۔ فرسٹ فلور میں آپ نے دیکھنا ہے ہمارا کیا کیا چیز ایلیویشن میں آ رہی، تو یہ ہمارا ڈور ایک ایلیویشن میں آ رہا ہے، اس کی لے ڈور کی کر دیں، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ایک لائن جو ہے یہ ایلیویشن میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی لائن ہماری ایلیویشن میں، یہ ڈور آلریڈی ہم نے بنا دی ہے، تو یہ ریلنگ ہوگی۔ اور یہ جو ڈیزائن ہے، یہ فرنٹ کا جو ڈیزائن ہے یہ والا، تو یہ میں بعد میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری مڈ لائٹ کی لائن آ جائے گی، لائٹ ایلیویشن کی، یہ ہمارے ایلیویشن میں شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہاں پہ ہمارا ڈور 84، یہ ایلیویشن کا ڈور ہے، تو اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے، اوکے، اس کو جوائن کر لیں، آف سیٹ 2 انچ کا آف سیٹ لے لیں۔ اس کے بعد اس کا ڈور بنانا ہے، تو ڈور کے لیے آپ کو آف سیٹ 3 انچ یا آف سیٹ 4 انچ اس کا اور لینا پڑے گا، 4 انچ کا اس کا پلہ ہوتا ہے۔ آف سیٹ 1 انچ نیچے سے آپ کو اوپر ہاف انچ کرنا پڑے گا، ہاف انچ آپ کو اوپر کرنا پڑے گا ڈور لینتھ سے، تو یہ اس کا ڈور کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کو تو یہ اس کا ڈور کا ڈیزائن ہے۔ ڈور کے ساتھ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر اس کا لے آؤٹ وغیرہ بنا دیں، تو میں فی الحال تو سادہ ہی بنا دیتا ہوں اس کو۔ میں اس کو یہاں سے لائن لگا دیتا ہوں 6 انچ کے بعد 1 انچ کی گروو ڈال دیتا ہوں میں اس میں، اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں سارے کو، کاپی۔ تو اس کی گروو میں نے ڈال دیا، گروو ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا ڈور ہینڈل وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو میں اس کو دیکھتا ہوں اوپننگ کہاں سے ہے، لیفٹ سائڈ کی طرف اوپننگ ہے، تو لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے میں 42 انچ پہ اس کا ڈور ہینڈل بنا دیتا ہوں، تو اس کو ڈیلیٹ کر لیں، سوری، تو اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ تو ہم اس کا سادہ سا ہی ڈور ہینڈل بنا دیتے ہیں فی الحال، بعد میں اس کو اپنے تو یہ میں نے اس کا نارمل سا ایک ڈور ہینڈل بنا دیا۔ ابھی ہماری جو ریمیننگ چیزیں باقی ہیں وہ ہماری لائن کی باقی ہیں۔ یہ ہماری دیکھیں یہاں پہ جو ڈور ہے یہ بھی ہمارا سیکشن میں آ رہا ہے، تو یہ ڈور بھی ہم نے بنانا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4.5 انچ کی وال ہے، اس کو ورٹیکل لائن لیں گے، کنسٹرکشن لائن، یہاں پہ ہم اس کو کریں گے موو، یہاں سے ہم اس کو میچ کر دیں گے، نو سوری اس کو میچ کرنا ہے، تو میچ کر دیا، ہمارا ڈور آ رہا ہے یہاں پہ، اس کو ایلیویشنز کی لائن کے ساتھ بنا دیں گے کہ یہ ڈور کی لائن تھی، ابھی ایلیویشن ہو گیا۔ ابھی ہم نے یہ دونوں لائنوں کو کاپی کرنا ہے، یہاں پہ رکھیں مختلف آٹو کیڈ کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو آٹو کیڈ ہے اس میں اس کو نارملی موو کر سکتا ہوں، مگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو میرے پاس یہ 4.5 انچ کا ڈور کی وال ہے، وال کے اوپر بھی ہم بیم بنائیں گے ورٹیکلی،
सेक्शन में इसको डोर का सेक्शन दे देंगे, उसके बाद 2 इंच ऊपर से हैच, इसको हैच कर देंगे। हैच के लिए आप इसको मैच सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, सॉरी इसके साथ मैच कर दें। इसको मैच करने के बाद और क्वालिटी में भी इसको ही आप इसमें हैच करके इसको आर्कोनी कर दें, ठीक है। इसके साथ हमारी डोर का जो है वो पैनल है, डोर के पैनल को आप बनाएं 1 इंच राइट लेफ्ट, 4 इंच का ऊपर से डाउन, क्योंकि 4 इंच का हमारा डोर का जो हमने साइज रखा है ये 4 इंच का ही इसका ये पीस कट होगा। यहाँ से इसको मैच कर दें, इसका स्केल चेंज कर दें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारी डिटेल्स थी वो आ गई। अभी हम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की डिटेल भी हमारी सेम है। सेकंड फ्लोर पे इसको कॉपी कर लेंगे, सेकंड फ्लोर पे कॉपी सी कॉपी करके ले जाएंगे ऊपर, और सेकंड फ्लोर पे भी डिटेल इसकी सेम ही है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके ऊपर ले आए सेकंड फ्लोर पर और सिलेक्ट कर दें। अभी यहाँ पे हमारा इसका जो प्लांटर है, प्लांटर की आप लाइन्स को इंसर्ट कर लें। तो फ्रंट में प्लांटर है, प्लांटर के अंदर वाली लाइन को आप ले लें ताकि हमारे एलिवेशन में हमारा प्लांटर रहे। तो इसको इसके बाद सिलेक्ट कर लें, प्लांटर का एलिवेशन हो जाएगा। यहाँ से इसको डिलीट कर दें, ये प्लांटर है, इसको ज्वाइन कर दें। रेलिंग सेम ही रहेगी, एलिवेशन में हमारी ये एलिवेशन की लाइन एलिवेशन के साथ ही जाएगी, क्योंकि हमारी वॉल थ्रू आउट ऊपर तक जा रही है। तो फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर के बाद हमारा रूफ फ्लोर है। रूफ फ्लोर के लिए भी आप इसको कॉपी कर लें, हमारी वॉल को और हमारे सेक्शंस को आप लोग ने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सी ओ इंटर कॉपी, और यहाँ पे लाके आपने इसको छोड़ देना है। अभी रूफ में हमारी सिर्फ ये वॉल है, ये दो नहीं। यहाँ पर इसकी जो स्लैब है उसको हमने स्टॉप कर देना है, उसकी आउटर लाइन के साथ ही हम इसको डिलीट कर देंगे। स्लैब स्टॉप होगी। यहाँ पे हमारी 30 इंच की 4.5 इंच की वॉल है हमारी, ठीक है। तो ये 4.5 इंच की वॉल मैं इसमें बना के इसको भी बी वॉल ही कर देंगे, ठीक है। ये हमारी जिसको हम पैरापेट बोलते हैं, पैरापेट वॉल है, ठीक है। यहाँ से ये रूम के ऊपर भी हमारी पैरापेट वॉल है। इसको मैं थोड़ा सा 4 फीट थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ। यहाँ से ऊपर भी हमारी पैरापेट है, तो ये 24 इंच की हो जाएगी। तो मैंने तो ये 24 इंच की बनाई है। अगर आपने कुछ ज़्यादा बनानी है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जहाँ पे लॉ है वहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं बना सकते। तो मैंने इसको 4.5 इंच उसको ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरे सेक्शन में आ जाएगी। इसी को आप यहाँ पे भी कह सकते हैं, मगर फ्रंट पे नहीं बनानी। यहाँ से मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पे आप यहाँ तक ले आए, इसके बैक साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका डिज़ाइन बना दिया, तो यहाँ पे इसको 24 नहीं, आप इसको 12 इंच बना दें।
تو یہ بالکل چھوٹی ہو جائے گی آپ کی لائن. تو یہاں پہ میں نے جو اس کا ایلیویشن میں ڈیزائن بنایا ہے وہ ڈیزائن کو آپ سیکشن میں آپ کا ڈیزائن کٹ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کا جو ٹاپ ڈیزائن ہے وہ سیکشن میں کٹ ہوا. یہاں پہ میں نے ایلیویشن میں ڈیزائن بنایا ہے اس کے ایلیویشن میں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں کارٹ میں اوپر دے دوں گا اس کا لنک ویڈیو کا, وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو چلیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں نارملی اس کو سیکشن کو لاسٹ تک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی ہماری جو وال ہے اس میں یہ والی جگہ پر میں نے یہ سلیب نہیں بنائی. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ سلیب ہے مگر فرسٹ فلور پہ یہ سلیب, اس کی یہ سلیب یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وال تھرو آؤٹ اوپر جائے گی کیونکہ یہ پلانٹر میں جب ہم پلانٹ لگائیں گے تو یہ تھرو آؤٹ اوپر تک جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ہمارے ونڈوز وغیرہ ہوگی. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ہم اسٹیئر کا کیسے بنائیں گے. تو یہاں سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا سیکشن کا جو طریقہ کار ہے, آپ نے اس کی 11 فٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ لائن آ گئی, اس کو بیک پہ لے آئیں, یہاں سے 6 انچ ڈاؤن 11 فٹ, 6 انچ ڈاؤن 11 فٹ, 6 انچ ڈاؤن 11 فٹ, 6 انچ ڈاؤن. اس کے بعد اس کا 12 انچ پیرامڈ کا ٹاپ. ٹھیک ہو گیا, یہ ہماری فرنٹ سائڈ پہ ڈائمینشنس اس کی سیکشن لائنز ہو گئی. ابھی یہی لائنز کو کاپی کر کے آپ بیک سائڈ پہ لے آئیں. بیک سائڈ پہ آ کے آپ نے سیم لائنز رکھنی ہے, سیم آپ کا ڈائمینشنس کی سٹائل ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے ان کو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تھوڑا بڑی لائنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال. تو یہ لائنز آپ کی سیم ہو گئی ہیں. یہاں پر ابھی آپ کی جو تمام لائنز ہیں وہ دونوں سائڈوں میں فرنٹ اور بیک پہ اس کی اوکے ہو گئی ہیں. ابھی یہاں پہ آپ نے اس کا ایلیویشن بنانا ہے. اسٹیئر جو ہے وہ جس طرح ایلیویشن میں ہماری شو ہو رہی ہے ویسے آپ نے شو کرنی ہے. تو یہ سیڑھی ہے, تو اسٹیئر کے لیے ہمیں یہاں پہ کتنے سٹیپ ہیں یہ دیکھنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 سٹیپ ہیں, اور یہ ہمارا ڈائگنل سٹیپ ہے. تو ڈائگنل سٹیپ کو بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح یہ نظر آئے گا. وہاں پہ آئے گا تو یہ فرنٹ پہ نظر, مگر ہم اس کو تھوڑا سا ترچھا کریں گے. تو یہاں سے ہم اس کو 10 انچ یا 6 انچ کا ہمارا سٹیپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. تو 6 انچ تو بہتر یہی ہے آپ اس کو یہاں پہ ایک لائن لگا لیں اپنی ایکسٹرا اسٹیئر کے. تو یہاں سے آپ اس کو 6 انچ کی اور سر لگانا شروع 2 ایم انٹر 3 4 5 6 7 8 9. تو یہ ہماری لائنز کتنی ہو گئی ہیں, آپ اس کو ایل آئی کی کمانڈ لگا کے دیکھ لیں. 9 ہو گئی ہیں لائنز. تو آپ کی جب 9 لائنیں ہو جائیں گی تو تبھی آپ نے یہاں سے اس کو رائٹ کی طرف ٹرن کر لینا ہے. یہاں سے آپ کی یہ جو لائن ہے وہ پھر ٹرن ہے. یہاں سے آپ کی لینڈنگ سیم ہی بنے گی. ابھی اس کا ہم اسٹیئر کا نیکسٹ لائن کو اسٹیئر کی نیکسٹ جو لائن ہے اس کو ڈرا کر لیتے ہیں. تو یہاں تک ہماری یہ نیکسٹ لائن ہے اس کی, آف سیٹ لے لیتے ہیں. یہ لینڈنگ ہماری سیم ہی ہوگی. اس کے بعد ہمارے 6 انچ یہاں سے ہماری لینڈنگ اس کی سیم ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو بنا کے اس کے بعد آپ کی جو لینڈنگ ہے یہاں پہ ہمارا ایک سٹیپ ہے. تو یہاں پہ یہ 6 انچ سے اوپر ہوگا, تو ہم اس کو 6 انچ اور اوپر کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ باٹم اس کا بھی سیم رہے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسلنٹر وی انٹر, اس کا ایک سٹیپ یہ ہے, اور اس سے 1 2 دیکھ رہے ہیں فرینڈس, یہ 1 اور یہ 2, یہ 2 سٹیپ اوپر ہوگی. 6 اور 6 12, تو یہ 6 انچ کا ایک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی یہاں کی لائن چلی گئی.
6 इंच इसको एक बार और ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम इसको इसकी लाइन को ड्रा कर देते हैं। तो ये इसकी लाइन के साथ ही हमारे, सॉरी इसको भी हम या नीचे ही ले लेते हैं, एक्चुअली ये इसके साथ ही है तो मैंने गलती से बना दिया, ये ऐसे होगी। अब ये लाइंस ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये 6 इंच की पूरी लाइंस जो है यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ 22 स्टेप कहाँ तक बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे 42 हो गया। इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ से आगे इसको भी डिलीट कर दें। तो आपके 22 जो स्टेप हैं वो यहाँ से आपको अभी क्लियर हो जाएंगे कि 22 स्टेप आपके कहाँ में बनते हैं। LI की कमांड लगा लें, देखते हैं 22 यहाँ तक, स्लैब के बॉटम तक। स्लैब के बॉटम से ऊपर जो है आपका स्टेप वो आपकी स्लैब आएगी, ठीक है। तो स्लैब की लेयर ही दे देंगे, बाकी ये स्टेप के साथ हमारा स्टेप है और स्लैब के साथ हमारी स्लैब की लेयर है। इसको भी डिलीट कर दें यहाँ से। तो ये हमारी स्टेयर का एनिमेशन हो गया, ठीक है। इसका स्टेयर का सेक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बनाते हैं, तो उसमें ही हम इसकी रेलिंग वगैरह को बनाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि ये किस तरह शो होती है। इसको कॉपी यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से नीचे है, ट्रिम कर देंगे लाइन को। तो ये हमारा सेक्शन इसके अंदर आ गया, ठीक है। सेक्शन के अंदर डिटेल वगैरह आपने लिखनी है तो डिटेल आप लिख सकते हैं, जैसे कॉपी करें आप इसको, कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर ले। मैं ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कार पोर्च आप इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं बेडरूम, बेडरूम और बेडरूम के साथ आप इसको कॉपी करके ऊपर लेके जाएं। ये भी बेडरूम है, ये भी बेडरूम है और ये आपका टेरेस है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टेरेस। ठीक है, अगर आपको डिटेल देनी है तो, नहीं तो नहीं भी देंगे तो आपका मसला नहीं है। यहाँ से आपका स्टेयर लॉबी है ये। स्टेयर लॉबी को यहाँ से कॉपी कर लें, उसके साथ ही यहाँ पे भी, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, कारपोच स्लैश स्टेयर लॉबी ये ओपनिंग है। यहाँ पे भी इसका लेवल वगैरह लिखें। यहाँ पे भी हमारा बेडरूम है, सॉरी बेडरूम। ये बेडरूम आगे, ये हमारी फ्रंट लॉबी है। तो लॉबी बैल्कनी है, बैल्कनी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका लेवल यहाँ पे शो करते हैं, लेवल। ये ग्राउंड कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं,
ग्रुप को बना रहे जी इंटर से, ग्रुप हो जाएगा तो आपकी ये टेक्स्ट वगैरह मूव नहीं होगा। इसको एडिट और रोल लेवल 01 शिफ्ट रेंज, इसका रोल लेवल हो जाएगा। इसके बाद आप घर का जो हमारा FFL भी लिख सकते हैं और पोर्च लेवल भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखना है FFL। फिनिश फ्लोर लेवल जो है हमारा 2 फीट 6 इंच प्लस में हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप इसी को कॉपी करके ले जाएं हमारा यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस लगाएं और आपको पता हो जाएगा ये 2.5 फीट यहाँ। ओके, डायमेंशन को आप इसके साथ मैच कर लें, तो मैं ये वाले डायमेंशन से मैच करता हूँ। सेंटर यहाँ से तमाम को कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं। इसको यहाँ पे करने के बाद आप हर फ्लोर की आप कंप्लीट डायमेंशन जो है फिनिश फ्लोर लेवल से देते हैं कितनी है। मेरे पास पहले फ्लोर की 11 फीट है, दूसरे फ्लोर को यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये डायमेंशन पे क्लिक करूँगा। दूसरे फ्लोर की मेरे पास आ गई 22, मैं इसको ही यहाँ रख लिया और ये 1 फीट है। तो यहाँ पे अभी टोटल डायमेंशन जो है इसकी रोल लेवल से फ्रंट पे दे देंगे। ओके, यहाँ पे इसकी कंप्लीट डायमेंशन होगी 47। तो अभी आपने इसको टैली करना होती है या नहीं। यहाँ पे अभी इसका फिनिश फ्लोर लेवल से 13 फीट हो जाएगा, 13 फीट। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट सेकंड इसका 24
24 और 11 35 35 35 और 11 10 46 और पैरापेट का जो लेवल है उसको मिला दिया हमारा 47 पैरापेट 47 6 inches 47 6 inches। अभी आप इस पूरी को कॉपी कर लें, सी इंटर कॉपी, उसको बैक साइड करते हैं, यहाँ पे ला के आप उसको रिवर्स कर लें, आपका जो लेवल है वो आपको स्टोर नहीं करना है, तो ये इसमें हमारी रिवर्स होगी इसके लाइन से। तो ये रिवर्स हो गई हमारी। तो ये हमारा सेक्शन इसका अभी कंप्लीट है। अगर आप इसमें हैचेस वगैरह करने चाहें तो आप कर सकते हैं, तो मैं हैचेस इसके थोड़ी देर बाद में कर लूँगा। जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम इसका सेक्शन इसका मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए इसका ये सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन के साथ अभी सेक्शन को इसके 3 साइज़ का जो पेज है इसमें रोटेट कर लेंगे। पेज के अंदर इसको प्रिंट के लिए या लेआउट बनाने के लिए यहाँ पे मैं बताऊँ MV इंटर, यहाँ पे आप इसको सेक्शन है इसका, सेक्शन ये इसका सेक्शन है। अभी इसका एलिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो एलिवेशन के लिए भी हम यहाँ से कॉपी करके फ्रंट एलिवेशन के लिए यहाँ से A3 साइज की जो टेम्पलेट है पेज की उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसके अंदर वर्टिकल में एलिवेशन आ जाएगा। तो अभी एलिवेशन के लिए मैंने ये 4 प्लान्स रखे हैं। इसके जो प्लान है, प्लान के साथ अभी एलिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलिवेशन है। सबसे पहले हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगाएंगे, जो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्योंकि मैंने अपना लेवल दोनों बराबर रखे। फिनिश फ्लोर लेवल के बराबर में इसके एलिवेशन की लेयर लगाऊंगा। यहाँ पे अभी स्टार्ट करता हूँ अपना एलिवेशन, ठीक है। तो एक्सएल इंटर, वर्टिकल इंटर, तो इसका ये एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन। लाइनें लगा लेंगे हम बी वॉल के साथ, इसको शो कर लेंगे। तीस इंच ये हमारा लेवल हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे प्लांटर की लाइन यहाँ पे REC इंटर, ये रेक्टेंगल है, यही रेक्टेंगल को हम इस साइड में ये रैंप, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा रैंप आ जाएगा। तो रैंप की लाइन हमारे पास इधर है, तो रैंप की लेयर के साथ इसको मैच कर देंगे। ये हमारा पोर्च की फिनिश फ्लोर लेवल की लाइन है। यहाँ से हम इसका जो हाइट है पहले फ्लोर की वो हम 11 फीट रखेंगे। तो 11 फीट के साथ हमारी 6 इंच की स्लैब इनसाइड की तरफ आएगी। तो इसको हमने सिर्फ एलिवेशन में शो करना है हमारी लाइन को। तो जब ये हमारी
اس کو ڈاٹڈ میں لے آئیں گے، ڈاٹڈ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ابھی ہمارا ایلیویشن فارورڈ چین میں 96 انچ کی ہماری لائن ہو جائے گی، اس کو کاپی کر لیں گے تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ ایلیویشن نظر آئے گی۔ یہ ہماری سلیب ہے، یہاں سے ہم اس کو 11 فیٹ اوپر کر لیں گے، یہاں سے اس کو میچ کر لیں۔ 9 انچ کی وال ہماری اوپر بیم کے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا تو تو یہاں پہ جو ہمارے میں نے جیسے سیکشن میں یہاں پہ ہماری شو کی تھی یہ ریلنگ، یہ سیم ریلنگ ہماری جو یہاں پہ شو ہوگی، تو یہاں سے ریلنگ شو کرنے سے پہلے بات ہے کہ جو آپ ابھی فرسٹ فلور پہ آ جائیں تو میں اسی کو جو میرا گراؤنڈ میں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلانٹر کی لائن ہے، میرے پاس پلانٹر ہے یہ دو، تو پلانٹر کی لائن پہ میں پلانٹس یہ لائن دے دوں گا تاکہ یہ پلانٹر میں اس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پلانٹس ہیں، اس کے اندر پلانٹس لگانے کے لیے یہ اس کا فرنٹ ایلیویشن جو ڈور ہے، یہ فرنٹ ڈور ہے، فرنٹ ڈور کو آپ اس کے ساتھ میچ کر دیں۔ اس کے اندر جو ہم فرنٹ ڈور ابھی میں ڈیزائن کروں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے گیٹ میں ایلیویشن میں کارٹ میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، جو 3D کی ویڈیو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس پہ آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کیسا فلپ کرنے کے لیے جو ڈبل ڈور ہے وہ 4 پینلز میں نے اس ڈور کے بنائے ہیں، تو یہ اوپنیبل پینل ہیں پورے، ٹھیک ہے، فکس بھی ہیں، اوپن بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو یہ پلان میں نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے بیک سائڈ پہ فلپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ آرام سے یہاں پہ لگا سکتے ہیں پورچ کے سامنے آپ انٹرسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جیسے یہ ہمارا فرسٹ فلور آ گیا ہے، فرسٹ فلور کے سامنے ہماری بیلکنی ہے، بیلکنی کے ساتھ ہمارے یہ ڈیزائن ہے، ڈیزائن کے ساتھ دیکھیں یہ ریلنگ بنی ہوئی ہے فرنٹ بیلکنی پہ، تو یہاں سے ہم 4.5 انچ جیسے میں نے سیکشن میں لیا تھا 4.5 انچ لے کے، تو یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو یہ آپ کا فرنٹ کا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی لائنز جو ہیں یہ ایسے نظر نہیں آئیں گی، یہ آپ کی ایسے نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو 9 انچ کی وال تو آپ کی ایگزیکٹ جو ہے فرنٹ کے اوپر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابھی آپ 30 انچ کی اوپر ریلنگ بنائیں گے اپنی، تو ریلنگ کو یہاں سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو یہ ریلنگ کا سٹائل بنایا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اپنے گلاس کی لیئر بنائی تھی اس کو موو کر لیں، چوبیس میں تو آپ یہاں پہ ایک لائن لگا لیں، DIV انٹر ڈیوائڈ کر کے 6 پہ کر لیں یا 5 پہ کر لیں، تو میں نے اس کو 6 پہ کر لیا، سوری یہ یہاں پر نہیں، ریلنگ کے سینٹر سے فرسٹ جو پیس ہے اس کے سینٹر سے سینٹر تک ہم اس کو لائن کو لگا لیں گے۔ ابھی ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، DIV انٹر ڈیوائڈ 4، تو یہ جو پلان ہے اس کو ہم کاپی کریں گے یہاں سے، یہ جو ہمارا ایلیویشن میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ہم 2 انچ سوری 1 انچ 1 انچ یہ 2 انچ ہم اس کو میرر کر دیں گے باٹم کی طرف، تو یہ گلاس اس کے اندر ہم 0.5 تک اس کے اندر بھیج دیں گے اس کو۔ یہی سیم جو ہمارے یہ کلیمپ ہیں ان کو ہم اسپائڈر کلیمپ بھی بولتے ہیں، MI انٹر M2P انٹر، تو یہ دونوں ریلنگ کے سینٹر میں آٹومیٹیکلی اس کمانڈ سے فرسٹ جو مڈل پوائنٹ ہے وہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو میرر کر دیں، ابھی آپ اس کو کاپی کریں ریلنگ کو چیک کر کے، آپ اس کو تمام کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو فرسٹ کے اوپر لگانے کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں،
यहाँ पे आपने 0.5 इसको इंसर्ट में किया था, तो यहाँ पे ला के भी आप अंदाजे से आप 0.5 तक ही आप इसके, नहीं तो आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बनाई हुई है, तो मुझे इसका एलिवेशन सिर्फ आप लोगों को मैं समझाने के लिए ही इसका एलिवेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इसका फाइनल एलिवेशन जो है वो मैंने पहले भी बना चुका हूँ। ये एलिवेशन हो गया इसका, ठीक है। ये एक गिलास है, तो अभी इसकी 12 इंच की मैं लाइन यहाँ से फिनिश फ्लोर लेवल से, और 84 इसके सामने ही हमारा ये डोर, इसके सामने, और इसको रेक्टेंगल के साथ हम यहाँ तक पहुँचा देंगे। इसके साथ इसको डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करके इसको हम विंडो की लेयर दे देंगे 2 इंच, और इसके साथ अंदर 4 लाइंस बनानी है, ठीक है। इसको DIV इंटर 3, DIV इंटर नंबर 4, तो 4 लाइन होगी इसके अंदर। हमें इसको फॉरवर्ड करना भी सिर्फ एग्जैक्ट डायमेंशंस के हिसाब से नहीं बना रहे, तो उसको रेक्टेंगल को इसके साथ मिला देंगे। जब हम ये रेक्टेंगल बनाएंगे उससे पहले हमने ये जो हमारी रेलिंग बनाई थी, इसको हमने ग्रुप में कर लेना है, ताकि ये कहीं से ख़राब ना हो। तो इसको जी इंटर करके, जब आप जी इंटर करेंगे तो ये चीज़ ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट होगी मगर ग्रुप में आ जाएगी, ओके। तो इसको ही कॉपी करके आपने आगे लेके जाना है। बराबर 4 लाइन्स हो गए, ठीक है। तो ये एक, इसको मूव करके एक, ठीक हो गया। तो इसको आगे की तरफ मूव कर देना, ठीक है। तो ये हमारी लाइन्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इसको डिलीट कर दें, ये साइड को डिलीट कर दें। आप बॉटम को डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हैं, ओके। अब इसको डिलीट कर दें, ट्रिम कर दें यहाँ से, और यहाँ से भी ट्रिम कर दें, यहाँ से भी ट्रिम कर दें। ये आपको इसके बैक साइड पे मिल जाएगा। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की विंडो है। उसके बाद हमारी इसके साथ ही इसकी 6 इंच की स्लैब है, ठीक है। ये 6 इंच की स्लैब है। इसका जो अपर पोर्शन है उसको हम रोटेड में कर देंगे, क्योंकि वो नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अपर डिमेंशन है, ये वॉल थ्रू आउट ऊपर की तरफ जाएंगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो ये इसकी 11 फीट की रूफ आ गई, 6 इंच। तो यहाँ पे भी ये सेम ही कॉपी ऊपर कर देते हैं। छः फीट का ब्लंटर है। तो यहाँ से एक्सेलेरेटर वी इंटर 36, 30 यहाँ से। तो इसको मैं रेक्टेंगल में ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर दें यहाँ से, इसको डिलीट कर दें, ये पोर्शन डिलीट करके आप यहाँ से ये पोर्शन को मेन को कट कर दें, ठीक है। तो अनग्रुप कर लें,
یہ پورشن کاپی کر لیں، اس کو یہاں پہ رکھیں، اس کو مرر کر دیں اس کی طرف، یہ جو گلاس ہے اس کو کاپی کریں یہاں پر، تو اسی کو مرر کر دیں لیفٹ سائڈ کی طرف، مائک کی کمانڈ لگا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلانٹر ہے تو پلانٹر کو پلانٹر کی لیئر دے دیں گے، اس کو فرنٹ ہیٹر 4 انچ 4 انچ 4 انچ، اس کو اس کے ساتھ سلیکٹ کر دیں گے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اس کو پلانٹر کی لیئر دے کے اس کو ڈاٹڈ میں کر دیں گے، ٹھیک ہے، ڈاٹڈ۔ یہ سیم یہیں پہ کاپی کر کے یہاں پہ لے آئیں گے، اس کو 4 انچ سے اس کے ساتھ اس کو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے، ونڈو ہماری ونڈو کی ونڈو سیم ونڈو اوپر چلی جائے گی، تو یہ سیم ونڈو جو ہے نیچے بنی ہوئی تھی یہی ہم اس کو کاپی کر کے اوپر لے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پلانٹر کے بیک سائڈ کی تو نظر نہیں آئے گی ہماری، یہاں پہ نظر آئے گی، تو یہ پورشن اس کا ڈیلیٹ ہو جائے گا، پلانٹر والا پورشن جو ہے، جب یہ پورشن ڈیلیٹ ہوگا تو یہ لائن کو ڈیلیٹ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈیلیٹ کر کے ایکسٹینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ونڈو ہو گیا، اوکے۔ ابھی اس کے ساتھ ہمارا اوپر روف فلور جو ہے اس کی بھی 11 فٹ ہائٹ ہے، تو اس کو میں اس کے ساتھ میچ کر دوں، بلکہ یہاں پہ یہ میچ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ ایلیویشن میں ہی شو ہو رہی ہے، وال کے اندر نہیں شو کرنی، ہماری سلیب ہے سلیب ہماری سلیب کی لائن ہے، اس کے بعد 4 انچ کی ہماری گریٹنگ کی لائن ہے، تو یہ میں میٹل کی گریٹنگ دے دیتا ہوں یہاں پہ گریٹنگ، تو یہاں پہ اس کو میں کلوز کر کے میچ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے 12 انچ ایک ایلیویشن بنایا تھا جو اس سے تھوڑا پیچھے ہے، تو اس میں تھوڑا سا نظر آئے گا، تو اس کو بھی بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کو ایسے نہیں بنانا تو یہاں سے کاپی کر لیں، CO انٹر، مرر کی کمانڈ سے لگا ہوا اس کو جوائن کر لیں، اوکے۔ تو یہ آپ کی فرنٹ ایلیویشن ریڈی ہو جائے گی، اس کے پہلے تو یہاں سے اس کو کاپی کر لیں، کاپی کر کے آپ اس کو فرسٹ فلور پہ لے کے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی فنش فلور لیول سے دیکھیں گے تو یہ 12 انچ ہوگا انشاءاللہ، یہ آپ کا کبھی بھی رانگ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا فرنٹ ایلیویشن ریڈی ہو گیا۔ فرنٹ ایلیویشن کے لیے کیا کریں کہ جو یہ ہمارے یہاں پہ ہم نے یہ سارے لیولز اور یہ لکھے تھے نا، ہمارا ٹیکسٹ لکھا تھا، جو ڈائمینشن دی تھی، تو آپ نے اس کو سیم کاپی کر لینا، کاپی کرنے کے بعد CO انٹر، کاپی کرنے کے بعد یہ سلیب کی جو لائن ہے یہاں سے آپ نے اس کو
جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہاں پہ رکھنا ہے، یہاں پہ رکھ کے دیکھیں آپ کا کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے خراب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس کو یہاں پہ تھوڑا بیک کی طرف موو کر لینا ہے۔ تو یہ ہمارا ایلیویشن تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرنٹ ایلیویشن ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے شروع کرنے سے پہلے ہم اس پہ اس کا ڈور لیول بنائیں گے، سوری اس کو میں نے جوائن کرنا تھا 2 انچ، میں یہ ووڈن گیٹ ہی بنا رہا تھا اس میں، تو ٹھیک ہے یہ ہمارے بیم کی لائن ہو جائے گی، بیم کے اندر ڈور ہو جائے گا۔ تو یہ 4 پیس ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 میں نے اس کے پینل بنائے ہیں، تو پی آئی وی انٹر سوری 4 1 2 3 اوکے۔ تو یہاں پہ اس کو ریکٹینگل کے ساتھ ریڈی کر لیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کاپی کر کے آپ اس چاروں کو ملا لیں، اس کے بعد آپ اس کو ہر ایک کا 4 انچ آف سیٹ لے لیں اندر کی طرف۔ یہاں پہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ لوورس بنا سکتے ہیں ایشو میں، تو آپ اس کو اگر نیچے سے اوپر تھوڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہم نیچے سے اوپر کریں گے۔ تو یہاں سے یہاں تک کا سلیکٹ کیجیے، آپ یہاں تک کا سلیکٹ کر کے اس کو ڈی سلیکٹ کیجیے، ڈی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کر کے اوپر کی طرف موو کریں گے تو اس کو 1 انچ رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابھی یہ ہمارا بن گیا، تو یہاں سے ہم اس کی دیکھتے ہیں 7 فٹ 1 انچ ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا 1 انچ بنا لیتے ہیں، اس کو میچ کر لیں گے، 6 انچ کے موو کر دیں گے، سوری 6 انچ موو کر دیں گے۔ تو یہ لوورس جو ہے وہ اور 6 انچ کے بعد آپ کو نظر آئیں گے۔ تو نیچے آپ کو فکس پینل رکھنا ہے تو فکس پینل رکھیں، نہیں تو آپ ویسے ہی اس کو کاپی کر کے اینڈ ٹو اینڈ کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا مین گیٹ کی طرف ہوگا، اوکے۔ تو فرینڈز یہ ہمارا ایلیویشن بھی ریڈی ہو گیا، ابھی ہم اس میں جو ڈائگنل لائنز جو گلاس کو شو کرتی ہیں وہ لگانے کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں میں نے یہاں پہ اگر وہ بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو نہیں، تو ہم اس کو یہاں پہ آئیں گے ایکس، اس کی ہم لائن لگائیں گے ایک 12 انچ کی لگا لیں یا 18 انچ کی لگا لیں، تو میں 18 کی لگاؤں گا۔ اس کے بعد اس کو آف سیٹ 2 انچ دونوں طرف کاپی کروں گا۔ تو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو مرر کر لیں، نہیں سوری اس کو 3 انچ اور اسی لائن کو آپ اوپر کی طرف مرر کر لیں۔ جب آپ اس کو مرر کر لیں گے تو یہ سائڈ والی لائنوں کو کٹ کر دیں، یعنی کہ ٹرم کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ آپ کی گلاس کی لائن بن گئی، اس کو روٹیٹ 45، تو ایگزیکٹ آپ اس کے تقریباً سینٹر میں ہی اس کو لگا لیں۔ تو میرے پاس اس کا آٹو کیڈ 16 تھا پہلے، اس میں اس کا سینٹر جو ریکٹینگل کا سینٹر ہے وہ نکل آتا تھا آٹومیٹکلی، تو اس میں فی الحال تو نہیں ہے، تو میں اس کو کاپی کر دیتا ہوں، ان کو میں چاروں کو کاپی کروں گا اور اس میں لا کے میں لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری گلاس اوپر اس کے اوپر لیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔
یہ میرا گلاس شو رہا ہے. تو یہاں پہ میری ریلنگ میں بھی یہ آئے گی، تو ریلنگ میں بھی میں اس کو لگا دیتا ہوں. یہاں پہ بھی ریلنگ ہے، یہاں پہ بھی اس کو ریلنگ لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا اب کلر جو ہے وہ چینج کر دیں. تو یہ الومینیم ہے تو میں اس کو بھی گریٹنگ کی لیئر میں ہی کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں آپ کو آسانی سے پتہ چلے کہ گلاس کون سا ہے اور ریلنگ کون سی ہے. تو اب جیسے یہ فکسچر کی لیئر میں نے اس کو ریلنگ کو کیا ہے، تو آپ اس کو بھی ونڈو کو بھی فکسچر کی لیئر میں ہی ڈال سکتے ہیں تاکہ پھر آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اس کی الومینیم ہے اور یہ اس کی گلاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا فرنٹ ایلیویشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آپ سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی میں اس کو A3 کی شیٹ میں بھی لے کے آؤں گا. تو A3 کی شیٹ میں لانے کے لیے میں اس کو کاپی کرتا ہوں. میں نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں اپنے. تو یہ دیکھیں، یہ میرا فرنٹ ایلیویشن بھی ریڈی ہے اور اس کا سیکشن بھی اس کے ساتھ میں نے بنا دیا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.